بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس جو ہے سورۃ الحاقہ۔ اب پہلی دوسری تیسری آیت میں الحاقہ ہے تو شروع کرنے کے بعد ہی اس کا مفہوم بیان کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ۔ اب یہ 4 مد ہیں، اس میں سے 3 مد لازم ہیں، 6 حرکتیں، کوئی اختیار نہیں، اور درمیان کا یہ جو وما ادراکا آپ کو اختیار ہے، 2 حرکتیں، 4 حرکتیں، 6 حرکتیں، اور ایک واجب ہم نے بتلایا تھا جیسے شا جا، اس میں 2 پر اختیار ہے، 4 الف 4 حرکتیں 6 حرکتیں۔ اور یہ کہ ہمارے یہاں جیسے کہ سندھ سے داخل ہوا، تجوید ہو جو بھی ہو، تو ہمارے یہاں اس میں کچھ خرابی آ گئی تو پڑھایا جاتا تھا بچپن میں ملحاقہ، جیسے القاریہ تو ملقاریہ، تو وہ تو آپ لوگ جان چکے ہیں، اب تو آپ حاقہ پڑھتے ہیں، لیکن یہ کہ خوب اطمینان سے یہاں مت کرتے جائیں۔ تو یہ تجوید ہے، بالکل نہ شرمائیں، چاہے خواتین ہو چاہے مرد ہوں۔ اب اس کے معنی کیا؟ الحاقہ، یہ الحق سے ہے، تو الحق کا فیمیل حاقہ۔ اب حق کسے کہتے ہیں؟ دین حق ہے، سچا، پکا، ثابت، تو شدنی، تو اب یہ حق کس سے؟ یعنی یقیناً ایسا حادثہ جو شدنی ہے، یعنی ہونے والا ہے، یہ ہے حق کا۔ اب ظاہر ہے کہ کون سا واقعہ ہے وہ؟ قیامت کا۔ تو الحاقہ، تو یہ اس کے معنی الحق سے، الحاقہ۔ اب ایک طریقہ ہے تاکہ اہمیت بڑھ جائے، ملحاقہ کیا ہے وہ؟ وما ادراک، آپ کیا جانو؟ القاریہ تو ملقاریہ، وما ادراک ملقاریہ، اور یہ حقیقت ہے، آپ کیا سمجھو، کیسے سمجھو؟ اور میں ابتدا سے ہی بتلا رہا ہوں کہ آج جو بیان ہو رہا ہے وہ قیامت کے وقوع اور پھر اس کے بعد کے نتائج۔ اب ہم اس پر تحقیق کیسے کر سکتے ہیں؟ چونکہ دیکھیے کوئی زلزلہ آتا ہے، کوئی بھونچال آتا ہے تو رپورٹر، کیمرے وغیرہ اس کا تحقیق، مگر یہ تو غیب کی باتوں میں سے ہے۔ اب یہاں جو الفاظ ہماری عقل میں آنے کے قریب ہیں اسے ہم بیان کریں گے، باقی جس وقت قیامت واقع ہوگی ہم وہاں پہنچیں گے، تو جیسے کہ سورہ قاف میں ہے فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، اس روز تو ہماری نگاہیں یہ آج کی نگاہیں نہیں ہوں گی، تیز ہوں گی، تو ساری چیزیں اس وقت ہم پر کھل جائیں گی۔ تو آج اس حساب سے سمجھنا ہے، البتہ جو چیزیں اس میں ہمیں مفید ہیں اس کی وضاحت کرتے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو پوچھا گیا، لیکن اب فرق ہے، دیکھیے اگلی آیت اب شروع ہو رہی ہے، القاریہ میں اسی طریقے سے پوچھا گیا، اس کے بعد بتایا گیا کہ وہ واقعہ کیا ہے، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس روز لوگ پتنگے سے اڑیں گے، وتکون الجبال کالعہن المنفوش، پہاڑ روئی جو دھنی ہوئی، مگر یہاں نہیں بتلایا گیا۔ تو یہاں کیا بتلایا جا رہا ہے؟ جنہوں نے جھٹلایا، تو اس فرق کو محسوس کریں الحاقہ میں۔ تو اب دیکھیے کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، جھٹلایا قوم سمود نے، قوم عاد نے، کھٹکھٹانے والی، کھڑکھڑانے والی، جب ہم دروازے کو نوک کرتے ہیں جو آواز آتی ہے نا، تو اس وقت چونکہ پہاڑ زمین سب ٹکرائیں گے تو اس کا نام القاریہ، القاریہ تو ملقاریہ۔ تو کئی نام ہیں قیامت کے الحاقہ، یعنی جو یقیناً وہ حادثہ پیش آنے والا ہے، تو اسے جھٹلایا۔ جی جی نہیں، الحاق سے نہیں، الحق سے،
بہت اچھا سوال کیا. لوگوں کو شبہ ہو سکتا ہے کہ الحاق سے ہو. الحاق سے نہیں، الحق یعنی سچ. تب کہ الحاق سے بھی اس کے معنی ہوتے ہیں. الحاق یعنی کسی کو ملنا، مگر یہ الحق کا الحاق کا حق یعنی سچ، واقعی واقع ہونے والا ہے. اب اس کے معنی بھی اس میں پائے جاتے ہیں کہ ضرور ہم سے اس کو سامنا کرنا ہے، مگر اصل میں فیمیل ہے الحق کا. جی، اور الحاق مصدر ہے اس کا. اچھا، اب آپ ذرا ساتھ میں رہیے. سمود اور عادن، تو سمودن نہیں ہے، تو آپ کو دیکھنا ہے نا، یہی تو سیکھنا ہے ہمیں. دیکھیے، قوم سمود، قوم عاد، یہ تو باقاعدہ مستقل صورتیں گزر چکے ہیں، تو ہم کو قصہ بیان نہیں کرنا ہے. مگر دیکھیے، جب آپ گرامر پڑھیں گے تو اس میں لکھا ہوا ہے منصرف غیر منصرف، اسے ضرور یاد کر لیں. تو کچھ اسماء ایسے ہیں جو غیر منصرف کسے کہیں گے؟ جس پر تنوین نہیں آ سکتی اور زیر نہیں آ سکتا. اس میں سے ایک ہے سمود. سمودو کہہ سکتے ہیں، سمود کہہ سکتے ہیں، دن دن دن، اور سمودی نہیں کہہ سکتے. بالکل سمپل مثال، قالت عائشتو، عائشتن نہیں. سمیتو عائشت، ان عائشتی نہیں. تو تنوین نہیں آتی اور کیا زیر نہیں آتا. ان عثمان، ان عمر، ان عائشت، زیر نہیں پڑھا جائے گا. تو ایسے کچھ اسماء ہیں، تو اس کے قواعد بھی ہیں. تو یہ اس میں سے، اس لیے سمودو اور عادم پر تنوین ہے. تو اس قوم نے جھٹلایا. اب بیان کر رہے ہیں کہ جھٹلایا تو ان کا نتیجہ کیا ہوا دونوں قوم کا. تو سنیے، فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ. تو فا حرف عطف ہے، اور اما تفصیل، یعنی جھٹلایا سمود نے اور عاد نے اس واقعے کو، قاریہ کو، قیامت کے دن کو. اب تفصیل یعنی عطف، یعنی ایک اور بات، وہ کیا اور بیان کیا؟ سمود ہلاک کیے گئے طاغیہ سے. اب طاغیہ یعنی کیا؟ طاغیہ. تو دوسرے صفحے میں بھی ہم پڑھیں گے، طغل ما، دریا کے پانی میں طغیانی آتی ہے. کب؟ بھائی دریا کا پانی، سمندر کا پانی اپنی سطح پر چل رہا ہے، اپنی سطح سے تجاوز کر جائے اور سطح زمین پر آ جائے تو کیا کہیں گے؟ طغیانی. اب یہاں دیکھو معنی کیا ہے. ہلاک کیے گئے سخت ہوا سے، تند ہوا سے، تیز ہوا سے. بھائی ہوا تو ہے، مگر اس میں بھی طغیانی آ جائے تو اسے طغیانی نہیں کہتے، پانی کو طغیانی، اور ہوا کو سخت ہوا، تند ہوا، تیز ہوا. تو یہ معنی میں بتائیں کہ طاغیہ کیوں، تو یہ اس کے معنی کریں. لیکن ایک چیز اور نوٹ کر لیں، ابھی اس کے بعد عاد آ رہا ہے، لیکن قوم سمود ہم پڑھ چکے ہیں. سورہ آراف میں الرجفہ آیا ہے بجائے طاغیہ کے رجفہ. آراف میں آپ پڑھیں گے آیت نمبر 78. اچھا، سورہ ہود میں الصیحہ، فصلت حامیم سجدہ میں صاعقہ. اب انسان جو ہے شک میں آ جاتا ہے کہ آخر کس سے ہلاک ہوئے. تو آج آپ نوٹ کر لیں، چاہے رجفہ ہو، چاہے صاعقہ ہو، چاہے کیا ہو، صیحہ ہو. اور آیت بھی میں نے بتلا دی، آراف، ہود اور فصلت، جسے ہمارے حامیم السجدہ کہتے ہیں. تو اصل میں بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ ہلاک کیے گئے ہوا سے. ہوا آئی جو طغا والی تھی، طغیانی والی، لیکن اس کے اور بھی کیفیات تھے. تو وہ کیا کیفیت؟ وہ طاغیہ تھی، حد سے تیز ہوا تھی. وہ رجفہ تھی، یعنی زبردست زلزلہ بھی لے کر آئی. بھائی ہوا آتی ہے تو بڑے بڑے جہازوں کو ہلا دیتی ہے، پہاڑوں کو بھی ہلا دیتی ہے، اس میں کیا. تو یہ اس کے معنی بھی. صیحہ یعنی دھماکہ دار آواز بھی تھی. ایک ہی ہوا تیز ہے، تند ہے، زلزلہ بھی لا رہی ہے، اور دھماکہ دار آواز بھی ہے، اور اس میں کڑک بھی ہے، تو صاعقہ. تو ایک ہی چیز بھی. تو ایسی ہوا تھی. اچھا، اب دیکھیے، اب واو حرف عطف، واما، چونکہ ایک دفعہ فاما آیا تو دوسری دفعہ واما. واما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ. تو آج الفاظ سیکھنا ہے. اچھا، عاد تو ہلاک کیے گئے، ریح یعنی ہوا، سرسر شدید. دیکھو سرسر آواز میں سرسر، سراسیر کی بھی یہاں نام رکھیں، سراسیر کاکروش میں آواز بھی آتی ہے. تو یہ سخت ہوا، سخت. لیکن عاتیہ، عاتیہ،
اب عطیہ کسے کہیں گے یہ سمجھنا ہے. دیکھیے اتو ان امر ربہم، اتو کسے کہیں گے؟ نافرمانی، سرکشی. لیکن جب انسان کو کہا جاتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے سرکش. اچھا گھوڑے بیل گائے یہ بھی سرکش ہوتے ہیں، مگر اسے ہم سرکش نہیں کہتے. یعنی کسی بستی میں گائے بیل ہوں تو وہ سیدھا نکل جاتے ہیں، بچے بھی گزرتے ہیں، لیکن کوئی سرکش ہوتا ہے لیکن اسے سرکش نہیں کہتے. وہ ایسے سینگ ٹیڑھی کرے گا، بچے ڈرتے ہیں. تو گھوڑا ہے. تو عطیہ یعنی کیا؟ بے قابو. تو انسان کیا ہوتا ہے؟ سرکش. گھوڑا کیا ہوتا ہے؟ بے قابو. اسے کتنا بھی روکو منع کرو نہیں، وہ سرکش والے کی طرح حرکتیں کرتا ہے. تو یہ ہے عطیہ، یعنی جو ہوا جو آئی نا وہ بے قابو تھی. سخرها علیہم، اچھا تلاوت. سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ. مسخر کیا اس ہوا کو ان پر، یہ قوم عاد پر، 7 لیال 7 راتیں. 7 کے بارے میں ہم بیان کر چکے ہیں، 7 سماوات وغیرہ. وہ 8 ایام، اب 8 آ گیا اور پھر دوبارہ آئے گا 8 اگلے صفحے پر، تو وہاں اس پر گفتگو کرتے ہیں. حسومن یعنی لگاتا، یعنی پے در پہ، یعنی بیچ میں گیپ نہیں ہوا. کتنے؟ 7 دن 8 راتیں. یہ تو آپ حساب کر سکتے ہیں. مطلب ہے کہ وہ دن سے شروع ہوا اور دن میں ختم ہوا، تو راتیں کیا ہو جائیں گی؟ کم، اور دن زیادہ ہوں گے. اچھا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَىٰ، آپ دیکھو گے اس میں، یعنی اس واقعے میں، اس بستی میں قوم کو سرعا، یہ سرعا سمجھنا ہے. پھر اعجاز اور خاویہ. سرا یعنی کیا؟ مسارعہ، آپ دیکھتے ہوں گے کبھی مسارعہ، یہ بھی ساز سے ہے مسارعہ. تو مسارعہ میں کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے کو پچھاڑنا. تو جب پچھاڑتے ہیں تو گر جاتا ہے نا جی. تو دیکھیں گے آپ اس میں قوم کو سرعا، گری ہوئی. ابھی کہ پچھڑی ہوئی تو ترجمہ مناسب نہیں ہے، یعنی جو آدمی گر گیا وہ پچھڑ گیا، تو گری ہوئی. جیسے کہ اب ساتھ میں رہے اعجازی، اعجاز سے نہیں، اعجاز کے معنی معجزہ، نام رکھتے ہیں لڑکے کا دوسروں کو عاجز کرنے والا. اعجاز، عجز کی جمع. اعجاز و نخل، نخل کھجور کے تنے، مگر کیسے؟ خاویہ، کھوکھلے. تو کھجور جو ہے نا، یہ لوگ بتاتے ہیں کہ 50-60 برس کے بعد وہ اس کا تنا کھوکھلا ہو جاتا ہے اور وہ گر جاتا ہے. اچھا جب کھوکھلا ہو جاتا ہے کھجور کا تنا، کچھ کام نہیں آتا. ہمارے ہاں تو آم وغیرہ کے درختوں ہم اس کی لکڑی کاٹتے ہیں، جلانے کے لیے کام لاتے ہیں، یہ کچھ کام نہیں آتا. تو اب دیکھیے خاویہ کے ترجمہ ہم نے کیا کیا؟ کھوکھلا، یعنی جیسے کہ کھجور کے تنے. تو خاویہ کو بھی نوٹ کر لیں. یہ سورہ نحل 52 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ. جب لہر آئی، ہوا آئی تو سب مر گئے، ان کے گھر خالی ہیں. تو اب یہاں خالی ترجمہ نہیں کر سکتے، کیونکہ تنے جب خالی ہوتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ کھوکھلے. تو خاویہ گھر کے لیے خالی، بستی کے لیے خالی، درخت کی جڑ کے لیے کھوکھلا. تو یہ اعجاز و نخل خاویہ، یعنی جب ان پر عذاب آیا ہے تو یہ ایسے ہو گئے، کسی کام کے نہیں، زمین پر دھرے کے دھرے رہ گئے. حالانکہ وہ بناتے تھے پہاڑوں پر بلند مقام اور کھود کھود کر، اتنی طاقت تھی ان کے پاس. فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ. تو لہم میں ادغام ہوگا، میم میں اخفا ہوگا، اور کیا؟ ابدال ہوگا. تو کیا کوئی باقی بچا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے؟ یہ کہا جا رہا ہے. تو اس میں کیا بیان ہوا؟ قیامت کے وقوع اور جنہوں نے انکار کیا اور ہماری عقل کے قریب جو الفاظ ہیں اسے پیش کیا گیا. باقی وہ کیسی ہوا ہوگی، کیا ہوگا، یہ تو ہم ابھی نہیں جان سکتے، بعد میں آنے والی ہے. اب مزید سنیے گا. وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ. سب سمجھنا ہے. اچھا پہلے بھی آپ غور کریں، دیکھیے ہم نے شروع کیا ہے، طاغیہ، عاتیہ، خاویہ، باقیہ، جیسے کہ کوئی شاعر قافیہ بنا رہا ہے اسی وزن پر. یہ سورہ ایسی ہے.
جی اب یہ ہا جو ہے نا سب زیادہ ہے، چونکہ شعرا قافیہ بنانے کے لیے کبھی الف بڑھا دیتے ہیں، وہاں الف ہوتا نہیں ہے، تو یہ آپ اس میں دیکھیں گے اس سورہ میں۔ اب دیکھیے جا کے معنی تو آنا، لیکن یہاں ہم معنی آنا نہیں کریں گے۔ تو دیکھو جا فاعل فرعون اور جو اس کے پہلے تھے اور الٹا ہی بھی بستی، تو یہ معنی کیا کریں گے؟ آگے با ہے نا، با نے اس کے معنی تبدیل کر دیے۔ اب کیا کریں گے معنی؟ جب تک خاتیہ کو نہیں سمجھیں گے تو ترجمہ ہی نہیں کر سکتے۔ دیکھیے شروع کرنا ہے جا سے اور دیکھنا ہے آخر کو، تو خاتیہ کسے کہیں گے جانتے ہو؟ خطا سے، لیکن سمجھنے کے لیے، حالانکہ خطا میں اور خاتیہ میں فرق ہے۔ یہ خاتیہ، خاتیہ، اور ہم جو پڑھتے ہیں سورہ بقرہ آخری رکوع آخری آیت کیا پڑھتے ہیں؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، کہتے ہیں نا، تو یہ وہ اخطانا نہیں ہے اسی سے خطا۔ اے اللہ ہم جو بھولے اور چکے، تو یہ کیا ہے؟ تو پہلے سمجھتے ہیں پھر ترجمہ کرتے ہیں۔ ہم آپ کو لے آتے ہیں سورہ یوسف میں 97 میں آیت میں، یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا انا کنا من الخاطئین۔ خاطئین کون کہہ رہے ہیں؟ یوسف علیہ السلام کے بھائی۔ اب سمجھ میں خاتے میں اور اخطا میں فرق ہے۔ ہاں غلطی ہوتی ہے، اللہ معاف کرتے ہیں، اور یہ جان بوجھ کر، تو آگے سمجھ میں فرق خاتے کا۔ تو کسی کو خاتے نہ کہنا، خاتے یعنی جان بوجھ کر، تو یقیناً انہوں نے جان بوجھ کر کیا تھا کہ ابا معاف کرو، ہم تو خاتی تھے، یعنی بھول چک والے نہیں تھے۔ ہاں اب جا کا ترجمہ کریں۔ اب دیکھو یہاں کیا ترجمہ کریں گے؟ یہ فرعون اور اس سے پہلے اور الٹی بستی یعنی کیا؟ قوم لوط، اور اس سے پہلے یعنی کیا؟ شعیب علیہ السلام، اصحاب مدین۔ تو فرعون اور اس کے پہلے اور جو بستیاں الٹ دی گئی تھی، جمع ہے اور بھی ہیں بستیاں، لیکن ایک مثال کافی ہے۔ کیا جا کے معنی؟ جنہوں نے جو جرائم کا ارتکاب کیا تھا۔ دیکھیں کیسے معنی تبدیل ہو گئے۔ حالانکہ جا کے معنی کیا؟ آنا، با سے لے جانا، یا جا بھی سیارہ گاڑی لے کر آیا۔ اب یہاں تو لے کر آئے نہیں کر سکتے نا، یہاں کیا معنی کریں گے؟ ارتکاب کیا، کس کا؟ خاطیہ، گناہ کا۔ دیکھو کیسا ترجمہ بنا۔ ڈکشنری کھولیں گے تو ترجمہ نہیں ملے گا ایسا۔ اچھا اب یہ کہ ہم نے فرعون سے پہلے قوم نوح نہیں کہا، بالکل آسان ہے قوم نوح کہنا، اس لیے کہ نوح کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ تو آج اسی طریقے سے ساتھ میں رہیے گا جی۔ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً۔ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ، انہوں نے اپنے رب کی رسول کی نافرمانی کی، میسنجر کی۔ فَأَخَذَهُمْ، ظاہر ہے کہ گرفت کس نے کی؟ اللہ نے۔ أَخْذَةً رَّابِيَةً، اب یہ رابیہ کیا ہے؟ سخت گرفت کی، لیکن ابھی سمجھنا ہے، ایک تو ہے رابعہ خاتون کا نام، اور ایک ہے ثانیہ، ہے نا، ثانیہ ہے نا دوسری لڑکی، مگر ہم تو نام پسند آئے تو رکھ دیتے ہیں ثانیہ۔ عرب والے ایسا نہیں رکھتے تھے، اولا اس کے بعد ثانیہ، پھر ثالثہ، پھر رابعہ چوتھی، مگر ہمارے یہاں دو مشہور ہوئے۔ اب وہ رابعہ اس وقت چوتھی ہوگی وہ، تو یہ وہ رابعہ نہیں ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ رابعہ ہے، کس سے؟ یا سے ہے، تو فرق کرنا۔ اب اسے ہم بتاتے ہیں بھائی رابعہ کے کیا معنی، تو ہم آپ کو لے جائیں گے سورہ بقرہ میں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 276 آیت میں، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، صدقات کو بڑھاتا ہے۔ تو ربا کے معنی کیا؟ سود کی رقم آپ کی بڑھتی ہے نا سود سے۔ تو رابعہ دیکھو اس کے معنی کیا؟ بڑھنا، مگر ترجمہ کیسے؟ ان کی سخت گرفت کی، یعنی گرفت میں بڑھ گیا۔ دیکھو معنی کیسے ہو جاتے ہیں، یہ بتلانا ہے، آپ دنگ رہ جائیں گے۔ اس کا مصدر کیا، وہ اسم کیا، اور معنی کیا، اور کہاں سے کہاں لے جاتا ہے۔ اب اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ،
یہ کس کا ذکر ہے؟ نوح علیہ السلام کا. انا لما طغى الماء، دیکھو ہے جب پانی میں طغیانی آئی اور اسی سے طاغیہ، تو اٹھایا ہم نے تمہیں فی الجاریہ، جاریہ یعنی کیا؟ کشتی، سفینہ یعنی کشتی، فلک یعنی کشتی، اور باخرہ یہ نیا لیٹسٹ نام ہے، لوگوں نے رکھ دیا قرآن میں آپ کو باخرہ ہے. تو بہرحال یہاں اب یہ کہ یہاں کہا جا رہا ہے کہ ہم نے تمہیں اٹھایا بٹھایا کشتی میں. تو قریش کو کہاں بٹھایا ہے نا؟ تو ایسا کیوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم اس کشتی میں جو سوار تھے اس میں جو تھے سام حام یافس انہی کے اولاد ہیں، تو ہمیں اٹھایا کہ نہیں اٹھایا؟ ہمیں اٹھایا مطلب ہمارے ماں باپ کو اٹھایا. تو یہ اس طریقے سے اس کی تحقیق حملناکم. تو قریش کہہ سکتے تھے نا بھائی ہمیں کہاں اٹھایا، تو انہی کی تو اولاد ہو. اور نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہتے ہیں. لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، سب جگہ یہی کافی ہے، تاکہ ہم بنائیں اسے لکم تمہارے لیے یاد دہانی، تذکرہ مطلب آج تک یاد ہے لوگوں کو، بھولے ہوئے نہیں ہے. اور اب دیکھیں یہ مفعول مطلق تعیہ اور وعیہ، کسی فعل کا ملتا جلتا مفعول آئے تو اسے کہیں گے مفعول مطلق. جیسے سلمو تسلیمہ کلام پاک میں کئی دفعہ آیا ہے. تو معنی یہ کیے تاکہ کان جو ہے نا، جو محفوظ کرنے والے کان ہیں اسے محفوظ کریں، اور آج تک محفوظ کیے ہوئے. اذن واعیہ. اچھا تذکرہ تو انشاءاللہ پھر بتاتے ہیں، آپ پڑھ چکے ہیں. نزلنا ذکر، ایک ہے ذکر اور دوسرا ہے ذکرہ اور تیسرا ہے تذکرہ. تو اس کو ہم بتائیں گے، ابھی سے نوٹ کر لیں، پھر آخر میں بھی اس کو بتاتے ہیں. کہ ذکر تو آپ جانتے ہیں جیسے کہ قرآن شریف، اور ذکرہ یعنی کیا؟ نصیحت، اور تذکرہ یعنی یاد دہانی، یادگار. یادگار بھی اور یاد دہانی میں. تو یہاں یادگار اور یاد دہانی. تو مزید اب جب آگے آئے گا تو پھر اور ایک چیز کا اضافہ کریں گے اس میں. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ. اب یہاں سے کیا شروع ہو رہا ہے؟ یقیناً جب سور پھونکا جائے گا اور کیا حالات ہوں گے وہ بتایا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد میں نتیجہ کیا ہوگا، تو اس کی کیفیت کیا ہوگی. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، پھونکا جائے گا سور میں. اب یہ کہ لوگوں نے ایک سینگ کا نقشہ بنایا، ٹھیک ہے، لوگ سینگ کے میں ہی پھونکتے تھے تاکہ ایک طرف باریک نلی اور موٹی تو آواز نکلتا تھا. مگر یقین مانیے یہ کیسے ہوگا کسی کو علم نہیں. ایک نقشہ بنا دیا لوگوں نے. حقیقت میں جب وہ سور پھونکا جائے گا تو وہ دیکھے گا کون؟ واللہ عالم وہ کیسا ہے. لیکن یہ کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ چلو اس طریقے سے سور ہوگا، باقی کیسا ہوگا. لیکن نفخۃ واحدہ، ایک ہی، یک بار. ایسا نہیں کہ بار 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 پھونکا جائے، نہیں، یک بار. وحملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدہ. اب جب ایک بار پھونکا جائے گا اٹھائی جائیں گی زمینیں اور پہاڑ. اب جب اٹھائی جائیں گی تو کیسی ہوں گی؟ فدکتا دک، وہی مفعول مطلق، چور چور ہو جائیں گی یک بارگی میں. واحدہ واحدہ یعنی ایسا نہیں جیسے کہ لوگ پتھروں کو توڑتے ہیں بڑے ہتھوڑے سے اور وہ کچھ بارود لگاتے ہیں، پھر چھوٹے کرتے ہیں، پھر پٹے پہ ڈالتے ہیں تو وہ سیمنٹ بنتا ہے. ویسا نہیں، یک بارگی سب چور چور ہو جائے گا. اب اس کی تشریح بہت آسان ہے. کیا مطلب پہاڑ و زمین چور چور ہو جائیں گے؟ تو توجہ دیں، لوگوں کا تصور غلط ہے. لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ زمین اور آسمان غائب نہیں. زمین آسمان غائب نہیں ہوں گے. آسمان تو خیر ٹوٹ پھوٹ جائے گا، ٹھیک ہے نا. تو ابھی آسمان کے بارے میں بھی آ رہا ہے. اور پہاڑ ٹوٹ جائیں گے. تو ٹوٹ جائیں گے کا مطلب کیا؟ غائب ہو جائے گی زمین؟ نہیں، نشیب و فراز، اونچ نیچ، ٹیلے وغیرہ سب چٹیل یعنی میدان، پھر وہاں پر حشر کا میدان قائم ہوگا. اب رہا آسمان تو اگلی آیتوں میں، تو وہیں پر سب لوگ پھر جمع ہوں گے. لیکن کیا؟ بالکل سیدھا میدان یہ ہے. اب یہ اللہ کا کرم ہے، کیسے اس کی قدرت ہے. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، یہ ہے وہ دن
کہ واقع ہونے والی چیز واقع ہو گئی. یعنی جس دن سور پھونکا گیا، پہاڑ اٹھے، زمین اٹھی، چٹیل ہو گیا. یہ اب بلندی کی طرف. وَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ. یہ سما اختیار کتنا؟ 6 الف، 6 حرکتیں، 4 حرکتیں، 3 الف 2 الف. ایک الف یہی نہیں پڑھ سکتے تو وہ تو ادا ہی نہیں ہوگا پھر. جی تو کہتے ہیں کہ جب آسمان پھٹ پڑے گا، اب جب آسمان پھٹ پڑے گا تو وہ ہو جائے گا بودا. اردو میں استعمال کرتے ہیں. اگر کوئی بک بک کرتا ہے نا، کیا واہیات بک رہا ہے، تو واہیا کی جمع واہیات، مطلب ہے کہ ایسی بات جو بودی ہے. تو آسمان جب پھٹ پڑے گا تو کس کام کا؟ یہ ہے واہیا. اب توجہ دیں، زمین چٹیل ہو گئی، آسمان پھٹ گیا. اب لوگ پوچھتے ہیں نا فرشتے کہاں رہیں گے؟ آج ہم نے مضمون بھیجا ہے، بڑا ایک سوال ہے. سب پھٹ جائے گا، پھوٹ جائے گا تو سنیے گا. والملک علی ارجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانیہ. اب ثمانیہ بھی آیا، پہلے بھی ثمانیہ گزرا ہے. تو 7 تو آپ جانتے ہیں، لیکن ثمانیہ میں کیا ہے؟ عرش ثمانیہ، جنت کے باب ثمانیہ، جہنم کے دروازے 7، جنت کے دروازے 8. تو بہرحال اب یہاں میں کیا فرشتے، یہ اس میں جنس مراد لیا، یعنی سارے فرشتے. ملک یعنی ایک فرشتہ، لیکن کبھی کبھی اس میں جن، جیسے انسان. فرشتے اعلیٰ، آسمان ٹوٹ گیا، بودا ہو گیا، فرشتے کہاں رہیں گے؟ اور فرشتے کتنے؟ بے شمار، انگنت، جیسے تارے فرشتے. تو اعلیٰ ارجاہیا، ارجا رجا کی جمع، اطراف و اکنان. اب یہ بھی ہم نہیں سمجھ سکتے، آسمان گر جائے گا، ٹوٹ جائے گا تو کہاں گرے گا، وہ کیسے اطراف ہے ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن یہ کہ ہوں گے. اب دیکھو کیسے ہوں گے. یحمل عرش ربک فوقہم یومئذ ثمانیہ، اپنے اوپر اللہ کا عرش اٹھائے ہوں گے، وہ تمانیہ ہوں گے. ابھی تمانیہ کیا تمانیہ نفر ہوں گے؟ اب تمانیہ تو سمجھتے ہیں نا، 8، کیا 8 شخص ہوں گے؟ بھائی ہمارے یہاں جنازہ 4 لوگ اٹھاتے ہیں، ہے نا، مطلب 4 لوگوں کے اٹھانے کی گنجائش ہے. وہ جو ایسے ہتھی، آگے 2 ہاتھ پیچھے 2 ہاتھ، البتہ لوگ بیچ میں بھی داخل ہوتے ہیں، لیکن وہ 4 اٹھاتے ہیں. ڈولی کو، دلہن کی ڈولی کو بھی 4 اٹھاتے ہیں. لیکن ہم نے 8 کا جنازہ دیکھا، شاید آپ لوگوں نے دیکھا ہو نہ دیکھا ہو، کاپی بنا لی. اب کیوں بنائی؟ جو جارڈن کے ملک حسین، تو اس کو انہوں نے 8 دستانے لگائے تھے. یار عجب بھائی، عرش کیسے بنا دیا اس کو. تو بہرحال انسان ہے، ہری ہری سوچتی ہے انسان کو. تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ اس کو 8 اٹھائیں گے. یہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت 4 فرشتے عرش اٹھائے ہوئے ہیں، اس وقت 8 اٹھائیں گے. لیکن کیا 8؟ کیا لکھا ہوا ہے کہ 8 کی ہو سکتا ہے کہ 8 ٹولیاں ہوں، 8 جماعتیں ہوں، 8 فریق ہوں، یا آج کہتے ہیں نا ٹیم. کچھ نہیں کہہ سکتے، مگر کہ 8 بس. تو ہمارے اسی طریقے سے سمجھ میں آ سکتا ہے. بہرحال یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ فرشتے کہاں رہیں گے، کہاں رہیں گے، کہاں رہیں گے. بھائی یہ چیز ہم نہیں سمجھ سکتے. تو ہمارے عقل میں آنے والی بات ہے کہ اطراف میں رہیں گے. کیسے رہیں گے وہ بھی ہم نہیں سمجھ سکتے. جی کیونکہ ان کے لیے تو کسی سہارے کی ضرورت نہیں فرشتوں کو رہنے کی. جی اب وہ کنارہ بھی کیسے ہوگا؟ یعنی آسمان گریں گے تو وہ تو فضا میں رہیں گے. بہرحال اس پر تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں. اب جو آ رہا ہے خاص، یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ. تعرضون، یہ ہے وہ دن تمہاری پیشی ہوگی، کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، یہ ہے تنبیہ، وارننگ. اب کیا ہوگا؟ میں نے کہا نا، اب نتیجہ، رزلٹ ہو گیا امتحان میں، امتحان ہو گیا، اب رزلٹ آ رہا ہے. اب ہم اس میں کیا سمجھائیں؟ قیامت میں جب رزلٹ ہوگا، وہ تو ہونے والا ہے، تو بس جو ہماری عقل کے قریب آئے گا تو سنیں. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. تو جس کے دائنے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا، خوش اٹھے گا، بولے گا ہاں. ایسے ہم کہتے ہیں نا، ارے وہ ہا، میم بھی لگا دیا، اقرؤ کتابیہ. دیکھو حالانکہ کتاب
لیکن ہاں لگ گیا, آیا نا زیادہ. جی نام عمل پڑھو. انی ظننت انی ملاق حسابیہ. دیکھو حساب, حسابیہ, حسابیہ. میں تو سمجھتا تھا لاقی کوئی چیز ملنے والی, فین الگا فلاں مارکیٹ میں جاؤ تلاگی, تو سابقہ پڑھنا, دو چار ہونا. میں تو جانتا تھا کہ مجھے تو حساب کتاب سے دو چار ہونا ہے. فہو فی عیشۃ راضیہ. عیش دنیا میں استعمال عیش و عشرت, تو وہ دل پسند زندگی میں ہوگا. ہم بھی یہاں زندگی گزارتے ہیں, عیش و عشرت ہم کہتے ہیں, وہ دل پسند. فی جنت عالیہ, بلند باغات میں. اب دیکھیے بلند باغات ہوں گے, درخت بھی بلند ہوں گے, تو فکر کرنے کی ضرورت نہیں, انار کیسے توڑیں گے. قطوفها دانیہ, قطوف یعنی خوشے, دنیا سے دانیہ, دیکھو دنا نزدیک, دنیاوی آسمان دنیا لٹکے ہوئے ہوں گے نیچے, توڑو. کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. دیکھو خالی بھی لفظ قرآن شریف میں ہے, لیکن خالی کو خالیہ. کھاؤ پیو ہنیئا. ہنیئا کیسے کہیں گے؟ بغیر تکلیف کے, بغیر جس میں مشقت نہ ہو, تو مزے سے کھاؤ, آرام سے کھاؤ. جیسے کوئی مہمان آتا ہے نا تو ادب سے بیٹھتا ہے, آپ کہتے ہیں آرام سے بیٹھیے, چونکہ گھر میں انسان ایسا ٹیڑھا میڑا کوئی ٹانگ اٹھا کر, تو وہ یہ ہے ہنیئا ہے نا, با فراغت. تو مہمان سے کہتے ہیں تکلف مت کرو, آرام سے. تو ہنیئا کے معنی کیا؟ با فراغت, اطمینان سے, کوئی تکلیف نہیں. بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. کیوں اسلف؟ سلف پچھلا. تو ہم بتاتے ہیں کہ سلف میں سب سے پہلے خلفائے راشدین ابی بکر, عمر, عثمان, علی. تو سلف یعنی جو تم پہلے, جو ہمارے جو اس وقت کے جو دن ہے نا, یہ ہمارے لیے سلف. اچھا پھر کہہ رہے ہیں کہ خالیہ, خالی دن, چونکہ جب ہم اس جگہ پر کھڑے ہوں گے انشاءاللہ ہمارے دائنے ہاتھ میں نام اعمال ملے گا, تو یہ ہمارے دن خالی, کس کام کے. دیکھیں کیسا ہی تعبیر کی گئی ہے. تو خالی دنوں میں جو کیا ہے اس کی وجہ سے کھاؤ پیو ہنیئا, خوشگوار. اب سنیے اس کے خلاف. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ. اور جس کے یہ بائیں ہاتھ میں شمال دیا جائے گا, وہ تو بولے گا افسوس کہ مجھے یہ ملتا ہی نہیں, لم اوت کتابیہ, مجھے کیوں دیا گیا, یہ کہے گا. ولم ادری ما حسابیہ. لم, مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ حساب کیا ہے. یا لیتہا کانت القاضیہ. قاضی صاحب, قاضی یعنی کہ فیصلہ, یہ تو اسی وقت فیصلہ ہو چکا ہوتا. اب دیکھو قاضیہ مطلب کہ اس وقت موت واقع ہوئی نا, خلاص اسی وقت میرا فیصلہ ختم. یہ کیا ہو گیا؟ ما اغنا عنی مالیہ. میرا مال, دیکھو مالی, مالیہ, اس کو کچھ بھی کام نہیں آیا. ہلک عنی سلطانیہ. سلطان سے اقتدار جو تھا اس نے مجھے ہلاک کر دیا. دنیا میں اقتدار جو بھی اس کے پاس تھا, مال و دولت, ہلاک کر دیا. خذوہ, خذوہ فغلوہ. پکڑو, توک ڈالو, گلال سے آیا ہے قرآن شریف میں کئی مرتبے. ثم الجحیم صلوہ. اب یہ صلو خیال رکھنا, چھونک دو, نہیں تو ایک ہوتا ہے صلو, اس میں ہا نہیں آتا ہے. صلو نماز پڑھو ہے نا, یہاں ہا ہے, اس کو فرق ذہن میں رکھنا. ثم فی سلسلۃ ذرعھا 70 ذراعا فاسلکوہ. دیکھو مد ہونا چاہیے, لکو, مد عارض سکون. جی پھر جنجیر, ذرا ہاتھ, اصل میں ذرا کے معنی ہاتھ. ابھی بعضوں نے گز کیا ہے, تو گز تو میرے خیال سے بڑا ہوتا ہے نا, تو کوئی فرق نہیں, اتنا تو گنجائش ہے. لیکن اس وقت تو یہ گز بھی کچھ نہیں تھا, پتہ نہیں کیسے کپڑے گنتے تھے, ہاتھوں سے ہی گنتے تھے. فسلکو, جکڑ لو اس کو. چین کتنی, چین ہی کہیں گے نا, جی ہاں, جی 70 ہاتھوں. انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم. یہ سب کیوں؟ عظیم زبردست اللہ پر اس کا یقین نہیں تھا. ولا یحض علی طعام المسکین. اور مسکین کو کھانا کھلانے پر نہیں وارتا تھا. تو 2 چیزیں یہاں سمجھنا ہے, پھر آگے جائیں گے, ہے وقت ابھی. یہ سمجھنا ہے, لیکن اس کے پہلے آپ ذرا غور کریں.
یمین اور شمال، اردو میں کیا بایاں اور دایاں. اصل میں ہم لوگوں کو بہت کنفیوز ہوتا ہے کیونکہ ہمارے یہاں ڈاورا بولتے ہیں. ڈاورا کیسے بولتے ہیں اس کو، تو سوچ کر بولنا پڑتا ہے. سمجھ بڑا وہ لینگویج کا فرق ہے. تو دایاں بولتے وقت سوچنا پڑتا ہے دایاں یہ، نہیں تو ہماری زبان میں ڈاورا ہے نہیں. تو کیا ہم کہہ رہے ہیں کہ دایاں اور بایاں. تو عربی میں کیا لفظ ہے؟ یمین اور شمال. پھر یسار کیا ہے؟ یہاں لوگ بولتے ہیں لف یسار، لیکن قرآن میں ہے ہی نہیں یسار. یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو ایسا کیوں؟ بھائی دیکھیے، شمال یعنی مشرق مغرب، شمال جنوب، صحیح ہے نا. جہاں تک تو شمال کے مقابلے میں جنوب، تو وہ یمین اور کیا شمال. اللہ یسار نے، پبلک نے یسار کر دیا. اس کی وجہ یمین کو یمین اس لیے کہتے ہیں، اس لیے کہ یمین سے ہم سخت کام کرتے ہیں، اور شمال کو یہ لوگ یسار اس لیے کہتے ہیں کہ ہلکا کام. بھائی فونٹن دے دو اٹھا دو، کوئی ڈش ہے تو یہ ہاتھ، یعنی یہ سمجھ رہے نا میری بات کو. تو عوام نے اسے کر دیا یسار. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے ہم ہلکا کام کرتے ہیں. تو وجہ تسمیہ سمجھ میں آئے نا. لیکن قرآن کے الفاظ کیا ہیں؟ یمین اور شمال. اس کو سائلنٹ کر دیتے ہیں جی. تو آج یہ بھی ہم نے بتا دیا. لیکن اب یہاں ذرا ذہن میں رکھیے کیا کہا جا رہا ہے کہ نہیں ابھارتا ہے مسکین کو کہ کھلانے پر. اللہ بار بار آیا ہے. مسکین کو کھانا کھلانا نہیں ہو رہا ہے، ابھارنا. تو پھر کھلانے والے کا کتنا ثواب ہوگا؟ سوچنے کی بات ہے نا. سورہ ولا یحض علی طعام المسکین. اللہ یحض کے معنی کیا؟ ابھارنا، کھلانا نہیں. وہ تو کفارۃ ایمانکم اطعام 10 مسکینہ میں اس کے معنی کھلانا. یہاں ابھارنا ایک سوچنی بات. آپ ذرا غور کریں کلام پاک میں، مسکین کو کھانا کھلانے پر ابھارو. تو پھر جو کھانا کھلائے ہو اس سے بڑھ کر ہے نا. تو اصل میں ایسا کیوں ایسا کہا جا رہا ہے؟ تو یہ نقطہ تھوڑا دقیق ہے لیکن سمجھ جائیں گے انشاءاللہ. اصل میں جو شخص کھانا کھلاتا ہے وہ دوسرے سے کہتا ہے کہ بھائی آپ بھی کھلاؤ. صحیح ہے نا. وہ ایک شخص افطاری کراتا ہے تو آپ نے کسی کہا کہ آپ بھی کل کریں. کیا ہوتا ہے نا مسجدوں میں آپ بھی افطاری لگائیں گے، لیکن اگر آپ ہی افطاری نہیں کراتے ہیں تو کسی دوسرے سے کہیں گے. یہ نقطہ ہے اصل میں. لوگ پریشان ہیں ایسا کیوں کہا جا رہا ہے، پھر کھلانے کا کہاں کہا جا رہا ہے. دیکھیے کیسا نقطہ ہے. سبحان اللہ. آپ جتنا بھی غور کریں گے نا تو یہ دو چیزیں ہم نے بتا دی. جو کام کرتے ہیں وہ دوسروں کو ابھارتے ہیں. ہاں جی ہاں جی. لیکن یہ کہ بڑا اجر ہے اس میں. یہ پتہ نہیں اصل میں انسان کے لیے کھانا کھلانا یہ بہت اہم ہے نا، اس کی زندگی کی ضروریات میں سے ہیں. نماز ہم پڑھتے ہیں، ہاں دوسرے کو بول سکتے ہیں. ہاں جو نہیں پڑھتا بولنے کا حق ہی نہیں رہتا ہے. تو یہ عجب ہے. لیکن بار بار یہ کھانے کی فضیلت. اب اس کے لیے فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ. حمیم کے معنی ویسے کھولتا ہوا، مگر جو آپ کا دوست ہے وہ آپ کی حمایت کرتا ہے اس کا کوئی حامی نہیں ہوگا. دیکھیں معنی کبھی کھولتا ہوا دشمن، کبھی حمایت کرنے والا. اصل میں اس کے معنی ویسے ہیں جیسے طاغیان زبردست. تو اس کا کوئی حمایت کرنے والا نہیں ہوگا اس دن. وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ. اب غسلین کے معنی دھون، مگر وہاں تو کپڑے نہیں دھلیں گے نا. پیپ جو رسے گا جس میں سے وہ اس کا کھانا ہوگا. لا يأكله إلا الخاطئون. اب آپ کو پرفیکٹ ہو گیا. خاطئون. ہاں غسلین یعنی دھون. نہیں ان کا کھانا اسم ہے، ان کا کھانا جو ہے دھون ہوگا. ہاں جی. تو غسلین کا میں نے مانا کیا دھون. تو اب وہاں کپڑے تو نہیں دھلیں گے نا. اب جو یہی کر سکتے ہیں. تو پیپ جو بہے گا، اصل میں دھون بہے گا. دھون کسے کہتے ہیں؟ کپڑا دھوتے ہیں جو بہتا ہے نا. تو پیپ جو گرے گا بہے گا. تو ہاں وہ ان کا کھانا ہوگا. اور کیا ملے گا؟ اللہ اللہ. لا یأکلہ. اب لا یہ تو آپ لوگوں کو عادت ہو گئی الحمدللہ جو نئے. لا یأکلہ نہیں تو پہلے پڑھتے تھے لا یأکلہ جی. خاطئون. تو خاطئون کو یاد کریں. آج دیکھو خاطئ جنہوں نے جان بوجھ کر. اب اس میں آپ کو کیا پیغام دوں؟ دیکھیے عربستان سے نکلا سچا و پکا دین، سندھ سے گھسا. اب وہ پتہ نہیں پاکیزہ دائیں اور ہمارا بائیں ہے. وہ تو بہرحال دائیں گیا بائیں گیا، شکل بگڑ گئی. تو ہم کھاتے نہیں ہیں جان بوجھ کرنے کا.
لوگوں نے پڑھنا شروع کر دیا لا الہ الا اللہ، کھاتے نہیں ہیں. اور جو بھی قرآن شریف پڑھتے ہیں القاریاتم القاریہ، بچپن میں ہمیں ایسے پڑھایا گیا، کھاتے نہیں ہیں. ہم کس میں آتے ہیں؟ عجمی میں. جان بوجھ کر نہیں، عجمیت کا جو تاثر ہے نا، اس لیے اطمینان رکھیے، اللہ تعالی ہمارے آپ کے ساتھ ہے، رحم وہ کرے گا. لیکن معلوم نہیں ہونے کے بعد ضد نہ کریں، یہ ہے چیز. تو فرق ہوا نا کھاتے سے. تو آج آپ کو مل گیا کھاتے. کوئی بھی جرم، کوئی بھی گناہ جان بوجھ کر. ہم نے یہ بتایا کتنے ہمارے ہاں بڑے بڑے فاضل ہیں کہ بغیر کھاتے کے بدعت کر جاتے ہیں سنت سمجھ کر. یہ میں پیغام دینا چاہتا تھا. چلیے آگے. اب فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون کئی دفعہ ہو چکا ہے. فلا کے معنی زیادہ نہیں بھائی نہیں یار، میں قسم کھاتا ہوں. یہ فلا کے معنی نہیں تو پھر اس میں لا زیادہ، کوئی لا زیادہ نہیں ہے. بھائی آپ نے بلایا مجھے کھانے کے لیے، نہیں بھائی ہے میں تو جا رہا ہوں امی کے یہاں. یہ ہے نہیں، ایسا نہیں ہے جیسا تم سمجھتے ہو. میں قسم کھا کر کہتا ہوں، کس کی؟ جسے تم دیکھتے ہو اور جسے نہیں دیکھتے ہو. ہم کیا دیکھتے ہیں؟ تھوڑا سا ہی دیکھ رہے ہیں. تو سب کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھا لی. انہو لقول رسول کریم، یہ کس کا قول ہے؟ معزز پیغمبر کا. دیکھو رسول دو ہیں، جبریل بھی رسول ہیں، فرشتے بھی رسول ہیں، انسان بھی رسول ہے. مگر سوال یہ آتا ہے کہ ھذا کلام اللہ، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا کلام. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میسنجر کا قول کہہ رہے نا، جبریل کا قول. پھر کس کا قول؟ محمد الرسول اللہ کا قول. پھر آپ پڑھیں تو آپ کا قول ہے کیا؟ کلام اللہ. اسے سمجھنا ہے. جبریل کا قول ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنا کلام جبریل کو دیا، جبریل نے منہ سے ادا کیا تو قول ہوا کہ نہیں. پھر رسول نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ سے بیان کلام پڑھا تو کس کے منہ سے؟ قول. اس لیے تو رسول جبریل بھی، رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی. ٹھیک ہے. وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، جی یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے. شاعر ایسا قول نہیں کہہ سکتا. تو دیکھو کلام کو قول کہا جا رہا ہے اور یہ واضح ہو گیا. قلیلا ما تؤمنون، کوانٹٹی کس کی؟ تمہاری نہیں. قلیلا ما، تم یقین بہت کم باتوں کا کرتے ہو. یہ خیال رکھنا، یہ بار بار میں بتاتے آ رہا ہوں. قلیل کوانٹٹی یعنی بہت کم یقین کرتے ہیں کہ کلام اللہ کو جبریل کا قول کہہ رہے ہیں، رسول کا قول کہہ رہے ہیں. وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، اور نہ کسی کاہن کا قول ہے، بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو. کوانٹٹی کس کی؟ نصیحت کی. چونکہ کاہن میں اور اس رسول میں فرق ہے. کاہن تو پیسے کی بات کرتا ہے، یہاں تو بغیر اجرت کے توحید کی باتیں ہو رہی ہیں. تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی جانب سے اتارا جا رہا ہے. اور بتدریج ایک ایک آیت، تھوڑا تھوڑا. یہ تو آپ جان چکے ہیں انزلنا کے معنی یک بارگی، آسمان دنیا سے آسمان دنیا پر لایا گیا لوح محفوظ سے. اور یہ تنزیل تھوڑا تھوڑا. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، یہاں تھوڑا وقفہ کریں. تقول، اگر تقول کرے ہم پر بعض اقاویل، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، دائنے ہاتھ سے پکڑیں گے. ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، گردن کے رگ کو کاٹ دیں گے. فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، حاجز حج، کوئی تم میں سے کوئی مجھے روک نہیں سکے گا. اللہ کیا ہوا ہے؟ اب چلیے. وَلَوْ تَقَوَّلَ، تم کہتے ہو کہ یہ قول رسول ہے، سنو. بالفرض، اگر وہ تقول کرے ہم پر بعض الاقاویل، تقول کیا ہے؟ تفاعل سے. آپ جانتے ہیں تکلف. ابھی ہم نے کہا کہ تکلف کسے کہیں گے؟ جیسے کہ مہمان شرمیلا ہے تو ایسا بیٹھتا ہے. آپ کہتے ہیں تکلف نہ کریں، ایسا بیٹھے، آرام سے بیٹھے. تو یہ ہے تقول. اب سمجھ سکیں گے. تقول یعنی کا کچھ بات بنا لے، بات میری نہیں، میں نے بنا لی اور کہا کہ اللہ کا کلام ہے، اس کا نام ہے تقول. اب سمجھے؟ تو مادہ بہت ضروری ہے سمجھنا. تکلف، تقول بروزن تفول، تو اس میں یہ خاصیت پائی جاتی ہے. تو اگر یہ کوئی بات ابھی کے رسول کے لیے ہم گڑ لے نہیں کہہ سکتے نا،
اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا تقول ادب و احترام، اگر جبرائیل یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بنا لے بعد الاقاویل تو اس کی جمع کچھ باتوں میں سے ایک بات، تو ہم کیا کریں گے لاخذناہ منہ بالیمین. یمین کیوں؟ اس لیے کہ سختی کا کام یمین سے ہوتا ہے. کسی کو پکڑنا ہے تو کیا آپ اس ہاتھ سے تھوڑی پکڑیں گے، اس سے تو ہلکے کام کرتے ہیں. اور یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا آج یسار کیوں کہتے ہیں، جی ضروری بھی تھا. ثم لقطعنا، پھر ہم، یہ وطن کہتے ہیں رگ، باقی ہم نے رگوں کے نام بتائے ہیں ذبح کرتے وقت، جو ایک سانس کی ہے، ایک کھانے کی ہے، ایک خون کی ہے جو دل سے لگی ہوئی ہے، تو گردن کی رگ ہم کاٹ دیں گے. کوئی بھی روک نہیں سکتا. یہ رسول سے نہیں کہا جا رہا ہے، رسول نے ایسا کبھی کہا ہی نہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وہ تو ہمیشہ وہی بات کرتا ہے، وحی الہی کی. مگر انہوں نے جو کہا تھا نا کہ یہ رسول کی بات ہے، انہیں کہا جا رہا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا، کوئی بھی ہماری طرف کسی غلط بات کو منسوب نہیں کر سکتا. یہ بیان کیا جا رہا ہے. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ. اب آئیے، یقیناً یہ یاد چھوڑ گئی. فَمَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، یعنی جب یہ ہم دائنے ہاتھ سے پکڑیں گے اور گردن کی رگ کاٹیں گے، کوئی بھی حاجز نہیں بنے گا. حاجز یعنی روکنا، کوئی بھی نہیں آ سکتا، میں روک سکتا ہوں. اچھا، وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ. یہ قرآن شریف کیا ہے؟ ابھی ذکر نہیں کہا جا رہا ہے، ذکرہ بھی نہیں کہا جا رہا ہے. تو یہ آج فرق نوٹ کر لیں. ویسے آپ سمجھ گئے پہلے، لیکن ابھی پرفیکٹ ہو جائے گا. دیکھیے سورہ ہجر میں نحن نزلنا الذکر، کلام پاک، ذکرہ نصیحت، وذکر فإن الذکرہ تنفع المؤمنین ان نفعت الذکرہ. ذکر یعنی نصیحت کرنا، مگر تذکرہ کسے کہیں گے؟ یعنی یہ قرآن شریف ذکر ہے، یہ قرآن شریف نصیحت ہے، لیکن یہ تذکرہ بھی ہے. جانتے ہیں تذکرہ کسے کہتے ہیں؟ اس کا ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں فارسی میں؟ یاد دہانی. تو یاد دہانی کسے کہیں گے؟ چیز آپ بھول گئے، ہے نا. کوئی چیز آپ بھول گئے تو آپ کہتے ہیں کہ بھائی ان کو دوبارہ بتاؤ. تو ہم بھول چکے ہیں توحید، ہم تو اقرار کر چکے ہیں الستو بربکم قالوا بلا. تو یہ قرآن شریف ایسا نہیں، ہمیں یاد دہانی کے لیے ہے، ہم اس کے حامل ہیں نا. اچھا، اس کے مقابلے میں ایک چیز آتی ہے تعلیم. بھائی تعلیم اور تدریس کسے کہتے ہیں؟ آپ بھولے نہیں، آپ جانتے نہیں تو آپ کو سکھلایا جا رہا ہے. بھائی اسکول میں بچے بھیجتے ہیں تو وہ کیا بھولے ہوئے؟ وہ تو الف با تا پڑھتے ہیں. تو یہ فرق ہے ذکرہ اور تذکرہ. تو یہ قرآن کے اصطلاحات ہیں. اچھا، متقین. اب متقین کے معنی کیا بھائی؟ یہ یاد دہانی ہے کس کے لیے؟ جو جن میں احساس ہے، ڈر نہیں، ڈر ہوگا تو بھاگیں گے. جن میں احساس ہے، ابھی ضمیر زندہ ہے، بیدار ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کچھ ملے، کہ وہ یہ تو ہم تو بھول چکے تھے. تو پرہیزگار لوگوں کے لیے جو اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں مستحق کے عذاب کا مستحق ہونے سے، یہ ہے متقین کے معنی. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُكَذِّبِينَ. اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں جھٹلانے والے بھی ہیں، اور تھے، جھٹلا رہے تھے. یعنی اتنی حقیقت ہونے کے باوجود بھی وہ جھٹلا رہے ہیں. وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ. اور جو جھٹلایا ہے نا، یہ سبب بنے گا کافروں کے لیے حسرت کا. حسرت جانتے ہیں حسرت کسے کہتے ہیں؟ حسرت اسے کہتے ہیں کہ اب کوئی اس کی تلافی نہیں. اس کے پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں، لیکن ابھی نوٹ کر لیں. کل قیامت کی جب حسرت ہوگی، جسے کہتے ہیں کفِ افسوس، تلافی نہیں ہو سکتی. ہاں بھائی، خسارہ، انسان کا دنیا میں خسارہ ہوا تلافی ہو سکتی ہے، باغ جل گیا، مال ہلاک ہو گیا، لیکن حسرت ایسے موقع پر استعمال ہوتا ہے کہ اس کی تلافی ممکن نہیں. وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ. الحق شروع ہوا تھا الحاق کا، اب آ گیا الحق. تو میل اور فیمیل. حق یعنی سچا پکا، مگر یقین. تو اب یہاں کیا ترجمہ کریں گے؟ مطلب یہ جو باتیں ہم کہہ رہے ہیں نا،
تو یقین کے حق ہیں، یعنی یقین کے قابل ہیں. تو دیکھو کیسے معنی ہو گئے، حق سچا پکا، یعنی یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں کہ یقین کرنے کے قابل ہیں، اتنی سچی اور پکی باتیں ہیں. تو یہ اس لیے میں محنت کر رہا ہوں تاکہ ترجمہ کرنے کا بھی تو اس طریقے سے بھولیں گے نہیں تو پھر ابھی یاد کریں گے. یاد کیا ہوا رٹا ہوا یاد نہیں رہتا، سمجھا ہوا یاد رہتا ہے. وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، یقین کے قابل ہیں یہ باتیں. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ. جی اب تسبیح پڑھو، لیکن یہ کہ یہاں اس کی شرح الگ ہوگی. اس کے پہلے ہم نے بتلایا تھا کہ رکوع میں شروع کیے اور سجدے میں. یہاں دیکھیے کیوں کہا جا رہا ہے فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، کیا مطلب اس کا؟ ابھی کسی مفسر نے یہاں یہ تفسیر نہیں بیان کی کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے سبحان ربی العظیم شروع کر دیا، نہیں. یہ اس کا پس منظر کیا ہے؟ ہاں اب اگر کسی نے بیان کیا ہو تو وہ ٹھیک ہے، اس کے ذہن میں ہے، چونکہ لکھتے وقت جو اس کے مستحضر رہتا وہ لکھ دیا ہو، اس کے لیے دوسری آیتیں ہیں. تو یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قول رسول، یہ جو ہمیں سناتا ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. قول رسول اور جو باتیں یہ کہہ رہے ہیں تم سامنے لے آؤ، تم جو کہہ رہے ہو آخرت قیامت، تو ایسے وقت میں دلاسا دلایا جا رہا ہے کہ لوگ قبول کریں نہ کریں. بجائے کلام اللہ کو جبرائیل کا قول کہیں، تمہارا قول کہیں، تم ناراض مت ہو جاؤ. اپنے عظیم رب کی تسبیح پڑھ کر دلاسا کرتے رہو، اطمینان لیتے رہو. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تو دیکھیں ہر آیت کا پس منظر الگ ہے. باقی وہ بھی ٹھیک ہے، لوگوں کو جی 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 کئی جگہ پر ہے، مگر وہ جو شان نزول جو ہے نا اس کا وہ الگ ہے کہ یہ آیت پہلی دفعہ نازل ہوئی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کر دی. تو ہم یہ اس لیے بیان کرنا چاہتے ہیں. باقی وہ بھی ٹھیک ہے، چونکہ لوگ قرآن کے صفحات کو پڑھیں، مطالعہ کریں، تو یہ چیزیں تو ہونے والی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں. لیکن یہ کہ ہم جو ہے واضح اس لیے کرتے ہیں چونکہ اپنی کلاس میں لوگ درس دیتے ہیں، تو درس دینا اور صرف سننا، تو سننے والے بھی وہ بھی اچھے ہیں، وہ اپنا سوچتے ہیں کہ برکت کے لیے ثواب کے لیے کچھ معلوم ہو جائے. لیکن یہ کہ درس دینا، تو اس لیے آج ہم نے محنت کی اور ہم نے پہلے ہی بتایا تھا، حالانکہ یہاں پر بھی 2 درس ہونے چاہیے تھے، مگر اس پر تحقیق کیوں کریں کہ جو چیزیں ابھی عمر غیوب میں سے ہیں، اس لیے ہم نے یہ طریقہ اختیار کیا. ابھی کہ آپ ان چیزوں کو محفوظ کریں کہ ہم نے آپ کو جو بتائے قاعدے الفاظ کے، معنی کے اور تجوید کے، تو تھوڑے تھوڑے بتاتے ہی رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کی ہماری اس محنت کو قبول کرے اور یہ آج کل کے جو مشاکل ہیں اس سے ہمیں نجات دے. اور اے اللہ تو اس قرآن کو ہمیشہ ہمیشہ زندہ اور اس کے حامیوں کو بھی زندہ دل بنا دے، ان کے ضمیر کو بیدار کر دے، ایسی توفیق عطا فرما. تو پھر آپ سوال کریں گے تو سنیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک. جی کہیے. قیامت کے روز آسمان اٹھا لیا جی کیسا ہے جی پتا ہے کہ آسمان 7 ہے. ہاں اب تو ایک ہی نظر آتا، تو جب قیامت کے دن پورے 7واں آسمان ختم ہوں گے یا صرف ایک آسمان؟ جی سوال ہے نا کہ ایک آسمان، 7 آسمان، چونکہ جب 7 اگر ایک آسمان اٹھایا جائے تو فرشتے دوسرے آسمان پر رہیں گے، صحیح ہے نا؟ سارے آسمان، ہاں وہ نظام بالکل درہم برہم ہو جائے گا، سارے آسمان. صحیح ہے سوال آپ کا. اب لیکن یہ کہ لوگوں کو بڑی تشویش رہتی تھی کہ فرشتے کہاں رہیں گے، تو آج مسئلہ اس کا حل ہو گیا ان کے لیے، تو کنارے اس کے. جی اور کئی چیزیں ہم نے بتانے کی کوشش کی جو پہلے نہیں بتائے تھے. جی تو آپ جتنا لگے رہیں گے نا. چلیے وہ کھول دیں کسی کو سوال کرنا ہو تو. ختم کریں. ٹھیک ہے پھر تو سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.